Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and doing well. I'm your English teacher Javeria Kamal, and today is your lesson 3 in class 10th. In the last lesson we have read the unit The Wise Caliph. आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. पेज नंबर 3 पे मौजूद जो कंटेंट है उसका उसको रीड करेंगे, प्लस पेज नंबर 4 पे मौजूद एक्सरसाइज को इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे. आइए मैं आपके लिए जो हमने यूनिट द वॉइस कैलिफ का पेज नंबर 2 पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं. आपको याद होगा कि उस यूनिट में हमने एक्चुअली जो कैरेक्टर था मेन वो दैट वाज कैलिफ हारून रशीद, जिनके बारे में बताया गया था कि ही वाज अ वेरी वाइज एंड जस्ट कैलिफ. और एक दिन उनके पास जो काजी थे वो एक केस लेके आए, एंड द केस वाज ओवर अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. A beggar and a rich man was claiming that the horse belonged to them, and it was difficult for the Qazi to decide that who is the real owner of the horse. तो इस यूनिट में जब हमने पढ़ा था तो पेज नंबर 2 पे उससे पहले जो रिच मैन था उसने अपनी जो थी वो बात बताई थी, और उसने बताया था कैलिफ हारून रशीद को कि वो जो है वो सिटी गेट की तरफ आ रहा था. तो वो रास्ते में उसको वो बैगर मिला, और जिसने उसको देख के उसको तरस आया क्योंकि वो लेम था, लंगड़ा था, और इसलिए उसने उसको अपने पीछे जो थी वो एक राइड दे दी थी. और सिटी गेट पहुंचने पे जो बैगर जो था वो उसने उतरने से इनकार कर दिया था, और वो चाहता था कि ये घोड़ा उससे कब्जा कर ले. उसके बाद जब खलीफा हारून रशीद ने उस बैगर से कहा कि वो अपनी बात बताए, तो उसने उससे कहा था कि आप जो है मेरे पे तरस खाएं, और मुझे पता है कि आप गरीबों के सरपरस्त हैं और मददगार हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी भी मदद करें. और उसने कसम खाई कि वो घोड़ा जो है वो उसका है. अब याद है आपको, या लास्ट में हमने पढ़ा था यू मस्ट बी थिंकिंग, कि आप सोच रहे होंगे, और मैंने आपसे कहा था कि हम आपको नेक्स्ट लेसन में बताएंगे कि क्या बात हुई. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. यू मस्ट बी थिंकिंग like everybody else in this court. मैंने कहा आप इस कोर्ट में या इस दरबार में मौजूद हर शख्स की तरह आप भी सोच रहे होंगे how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. कि afford का मतलब इस्तात रखना. वो कह रहे हैं कि आप भी इस कोर्ट में मौजूद हर शख्स की तरह सोच रहे होंगे कि मुझ जैसा कोई भिखारी जो है वो किस तरह इतना खूबसूरत या इतना अच्छा घोड़ा जो है वो खरीदने और उसको पालने की इस्तात रख सकता है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स, ये इस घोड़े की वजह से है दैट आई एम इन रैग्स. रैग्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, कीचड़ों को कहते हैं या फटे पुराने कपड़ों को कहते हैं. तो उसने कहा ये इस घोड़े की वजह से ही है कि मैं इन कीचड़ों में हूँ. वट एवर मनी आई हैड, वो कह रहा है मेरे पास जो भी पैसा था आई स्पेंट ऑन दिस हॉर्स. स्पेंट का मतलब खर्च करना. कहता मैंने इस घोड़े पर खर्च कर दिया. दिस मॉर्निंग एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, इस सुबह जब मैं अपने घोड़े पर शहर की तरफ आ रहा था, आई नोटिस्ड दिस मैन वॉकिंग अलोंग द रोड. तो कहते मैंने ये नोटिस किया या मैंने देखा है गौर किया कि ये आदमी जो था वो सड़क पे चल रहा था. व्हेन आई केम क्लोज टू हिम, जब मैं इसके करीब आया. ठीक है, क्लोज का मतलब करीब होना. ही स्टॉप्ड मी, उसने मुझे रोका, एंड रिक्वेस्टेड टू लेंड हिम माई हॉर्स, और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की या उसने मुझसे दरखास्त की. लेंड का मतलब होता है उधार देना. ठीक है, टू लेंड हिम माई हॉर्स, कि मैं अपना घोड़ा उसे उधार दे दूं. फॉर ही वॉज इन अ ग्रेट हरी टू रीच द सिटी. हरी हम कहते हैं जल्दी को. ठीक है, उसने कहा क्योंकि वो शहर पहुंचने की जल्दी में था. ऑफ कोर्स आई कुड नॉट लेंड माई हॉर्स टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर हम कहते हैं अजनबी को. ठीक है, वो कह रहे कि यकीनन ऐसा था कि मैं एक अजनबी को अपना घोड़ा उधार नहीं दे सकता था. कुड आई, क्या मैं दे सकता था. इंस्टेड, इसके बजाय, आई लेट हिम राइड माई हॉर्स, मैंने इसे अपना घोड़ा चलाने दिया. while I sat behind him, जबकि मैं इसके पीछे बैठ गया. As we reached the city gate, जब हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे, he asked me to get down, उसने मुझसे नीचे उतरने को कहा, and leave the horse to him, और घोड़ा उसके लिए छोड़ देने को कहा. Such a fine horse should not belong to a beggar, इतना अच्छा घोड़ा जो है वो एक भिखारी के पास नहीं होना चाहिए. He said, उसने कहा, now be off, उसने कहा अब चले जाओ. and don't you mention it to anyone, और ये बात किसी को मत बताना. and even if you do, और अगर तुम ऐसा करोगे भी, nobody is going to believe you,
کوئی بھی تمہارا یقین نہیں کرے گا. Now اب sir, I beg you, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں to save me from this robber. rob کا مطلب آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا لوٹنا, تو robber جو ہے وہ لوٹنے والا, یعنی کہ ہم ڈاکو بھی کہہ سکتے ہیں. کہہ رہے مجھے اس ڈاکو سے بچائیے and restore to me, اور مجھے دلوائیے یا مجھے بحال کیجیے what is my own, جو کچھ میرا ہے اس پر. I think this case is not very difficult to decide. میرا خیال ہے یہ کیس یا یہ اس مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے. said the caliph to the قاضی, خلیفہ نے قاضی سے کہا I shall decide it in a minute. میں ایک لمحے میں فیصلہ کر دوں گا یا میں ایک منٹ میں فیصلہ کر دوں گا. Tell these men to place their hands on the horse one by one. ان آدمیوں سے کہیں کہ یہ اپنے ہاتھ گھوڑے پر رکھیں ایک ایک کر کے, one by one, ایک ایک کر کے. Let the beggar do it first. پہلے یہ کام یا بھکاری کو پہلے رکھنے دو. When the beggar touched the horse, جب اس بھکاری نے گھوڑے کو جو ہے چھوا, ٹچ کیا, it winced. What is the meaning of winced? Winced ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو سکیڑ لینے کو یا اپنے آپ کو جھپکنا, وہ کہہ رہے کہ اس نے ایک دم اپنے آپ کو سکیڑ لیا as if it did not like the touch of his hand, جیسے اس کے ہاتھ سے چھونا پسند نہ آیا ہو. But at the touch of the rich man's hand, امیر آدمی کے چھونے پہ the horse snorted and neighed with pleasure. ٹھیک ہے, نی ورڈ جو ہے یہ ہم گھوڑے کی آواز کو کہتے ہیں, اور snort کا مطلب ہے ناک سے جیسے آواز نکالنا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسے امیر آدمی نے اس کو چھوا تو وہ اس نے ناک سے آواز نکالی اور ہنانے لگا خوشی سے. pleasure ہم خوشی کو کہتے ہیں. this horse belongs to him. یہ گھوڑا اس کا ہے. pronounced the caliph, خلیفہ نے جو ہے وہ اعلان کیا. give the horse to its master. گھوڑا جو ہے وہ اس کے آقا کو دے دو یا اس کے مالک کو دے دو. then the caliph turned to the beggar. تب خلیفہ بھکاری کی طرف مڑا and said, اور کہا you are a liar and a wicked man. liar ہم جھوٹے کو کہتے ہیں اور wicked یار کو یا چالاک کو. ٹھیک ہے, تم ایک جھوٹے اور چالاک آدمی ہو. you tried to rob an honest and respectable citizen. تم نے ایک معزز اور ایماندار شہری کو لوٹنے کی کوشش کی. you deserve severe punishment. deserve کا مطلب حقدار ہونا, severe ہم کہتے ہیں سخت کو, punishment ہم کہیں گے سزا کو. ٹھیک ہے, deserve کا مطلب مستحق ہونا. تو وہ کہہ رہے کہ تم سخت سزا کے مستحق ہو. but I shall be merciful, لیکن میں رحم کرتا ہوں and forgive you, اور معاف کرتا ہوں this time, اس بار. if you, اگر تم beg forgiveness of this gentleman here, تم اس شریف آدمی سے یہاں پر معافی مانگو. the rich man readily کا مطلب جلدی سے یا فوراً. forgave the beggar, اس نے بھکاری کو, امیر آدمی نے بھکاری کو فوراً سے معاف کر دیا. and feeling sorry for him, اور اس پر تعصف کرتے ہوئے یا اس پہ افسوس کرتے ہوئے, took out his purse, جیب سے اپنا بٹوا نکالا and gave him a handful of gold coins. handful کا مطلب ایک مٹھ بھر کے, یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں ایک دفعہ جتنی چیز آ جاتی ہے اس کو ہم کہیں گے handful. تو کہہ رہے ایک مٹھی بھر کے اس کو سونے کے سکے دیے. this noble action of the rich man pleased everybody in the court. امیر آدمی کے اس شاندار کام نے یا اس اچھے کام نے دربار میں موجود ہر شخص کو خوش کر دیا. یہاں پر آپ کا یونٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اوکے, اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایکسرسائز آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ آپ کی پیج نمبر 4 پہ موجود ہے. آپ اپنی بک میں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں سے جو کویشچن آنسر ہیں, آپ کا کویشچن اے ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ ڈاکومنٹ فارم میں آپ کے فائل اٹیچ کر دوں گی. اور یہ کویشچن بی ہے کہ لرن the spellings and meanings of the following words from the lesson and use 10 of them in sentences of your own. Okay, you don't have to make any sentence, just write the word and find out the meaning of the word from the dictionary. ٹھیک ہے, and you have to write all these words meaning in your notebooks. This is your unit 2. You have to make a title page and then write word meaning. Okay, look at this. Here is a question. For each word in list A, find a word of similar meaning from list B. Okay, look at this. What is this word? It is shiver. Shiver بیٹا ہم کانپنے کو کہتے ہیں, اور یہاں پہ shivers کا جو same meaning word ہے that is tremble. You have to match the shiver with the
tremble. Okay, and second word is astonish کا مطلب ہوتا ہے حیران رہ جانا. Okay, look at this. یہاں beg, stun, confused, completely, hide, stick, tremble, amaze, mix, clear, harden. اس میں یہاں پہ ہمیں astonish کا سب سے قریبی ورڈ جو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے amaze. ٹھیک ہے, حیران رہنے کو کہتے ہیں amaze. cling ورڈ جو ہے ہم کہتے ہیں جڑے رہنے کو, پکڑے رہنے کو. اور تو یہاں پہ دیکھو اس کا سیم ورڈ میننگ ورڈ کیا ہے, اسٹک. کلنگ جو ہے وہ اسٹک سے میچ ہوگا. ریکویسٹ ہم کسے کہتے ہیں, درخواست کرنے کو, تو آپ یہاں دیکھو بیگ بھی ہم درخواست کرنے کو کہتے ہیں. اسٹیفن ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں ہارڈ کے لیے, سخت کے لیے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ اس کا سیم میننگ ورڈ موجود ہے, ہارڈن. اوکے, سویئر ہم کہتے ہیں شدید کو, اور یہ جو ہے وہ سویئر ورڈ جو ہے وہ میچ ہوگا اسٹرن سے. اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے اٹرلی. اٹرلی ہم کہتے ہیں کمپلیٹلی کو, مکمل کو. ٹھیک ہے, تو اٹرلی جو ورڈ ہے وہ ہمارا میچ ہوگا کمپلیٹلی. اس کے بعد ڈسگائز, میں نے آپ کو بتایا تھا ڈسگائز کسے کہتے ہیں, روپ دھار لینے کو, بھیس بدل لینے کو. ڈسگائز جو ہے وہ میچ ہوگا ہائڈ, یعنی کہ اپنے آپ کو چھپا لینا, ایک ہی بات ہے. obvious جو ہے وہ ہم کہتے ہیں واضح کو, اور ہم اس کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیئر ورڈ لکھا ہوا ہے, اٹ مینس کہ obvious will be matched with the clear. puzzled جو ہے وہ ہم کہتے ہیں پریشان ہونے کو, کسی الجھن میں پڑنے کو. یہاں پہ confused word ہے, ہم اسے اس سے میچ کریں گے. mingle, میں نے I have told you the meaning. mingle means to mix up. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ mixed word لکھا ہے. ٹھیک ہے, mingle جو ہے وہ mix سے میچ ہوگا. Okay, now what is your assignment? You have to read this unit by yourself once again. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے میرے ساتھ پڑھا, لیکن آپ نے اس یونٹ کو خود سے ایک بار پڑھنا ہے, کیونکہ میں انشاءاللہ یہ آپ کی ڈے 3 کی ویڈیو ہے, اور میں اسی میں آپ کے لیے جو ہے وہ کویشچن آنسرز کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ڈاکومنٹ شیئر کروں گی, جس میں میں آپ کو RTCs دوں گی, اور وہ آپ نے RTCs خود اٹیمپٹ کرنے ہیں تاکہ آپ کو RTCs اٹیمپٹ کرنے کی پریکٹس ہو جائے. اوکے, اینڈ نمبر 2, you have to do complete exercise of unit The Voice of God. I have shared the document in the day 2 and the voice calf. اس کی ڈاکومنٹ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, in a very neat and clean way. Okay, that's all for today. I hope you enjoyed the lesson. Inshallah next lesson میں دوبارہ آپ سے ملیں گے. Till then, اللہ حافظ.